أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله العظيم۔ جو نقل کا آتی ہے بھلا اصل کیا سمجھے، جو نقل کا آتی ہے بھلا اصل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا۔ میرے عزیز قابل قدر معزز محترم اسلامی مہینوں میں سے یہ مہینہ جمادی الثانی کا چل رہا ہے۔ اس بابرکت مقدس اور عظمت والے مہینے کی 22 تاریخ کو، جو غالباً آج بھی 22 جمادی الثانی ہے، اس تاریخ کو روئے زمین میں اس دنیا میں چلنے والا ہر مسلمان، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی نوجوان ہے، یہ سارے مل کر خلیفہ اول بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کے طور پر مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر کچھ معروضات بیان کروں، تاکہ مجھے اور آپ کو اس بات کا یہ علم ہو جائے کہ اس روئے زمین میں قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام اور دین کا پیغام اگر امت محمدیہ تک پہنچا ہے تو اس کے پہنچنے میں صف اول پر اگر کسی شخصیت کا کردار نظر آئے گا تو اسے صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا جائے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی فطرت میں بھی اسلام داخل تھا اور جن کی طبیعت میں بھی اسلام داخل تھا، اور جس کے سوچ میں بھی اسلام تھا، جس کے فکر میں بھی اسلام داخل تھا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کو، اپنے نبی کے وفاداروں میں سے اگر سب سے زیادہ دولت میں نے کسی کو دی ہے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ ایمان میں بھی سب سے آگے صدیق اکبر نظر آئے، اور اس مال کو اور اس دولت کو نبوت کی عظمت اور رسالت پہ قربان کرتے ہوئے بھی صف اول پہ کوئی نظر آیا ہے تو وہ صدیق اکبر تھے۔ کہنا ہے تو بلند آواز سے کہو، نہیں تو پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے نامور علماء کرام نے ان کے مناقب اپنے اپنے انداز میں بیان کیے ہیں، ان کی فضیلت کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو قرآن پاک ہی میں سے آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام بتانا چاہتا ہوں جو خود اللہ رب العزت نے اپنی لارائل کتاب میں، اپنی بے مثال کتاب میں
اپنی منزل من اللہ کتاب میں، وہ کتاب کے جس کا اٹھانا بھی باعث ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی باعث ثواب ہے، جس کو جو ہے وہ اپنے جسم پر لگانا بھی، سینے پہ لگانا بھی باعث ثواب ہے، جس کا پڑھنا اور پڑھانا بھی باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے بھی اس دنیا میں انبیاء میں سے ایک نبی کو اپنا خلیل بنایا، اور اس دنیا میں میرے مصطفیٰ نے بھی اس دنیا میں اپنا ایک خلیل بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور میرے مصطفیٰ نے اس دنیا میں جس کو اپنا خلیل بنایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک رب کا خلیل ہے اور ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے، ایک میرے رب کا دوست ہے اور ایک میرے نبی کا دوست ہے۔ میرے رب نے کہا میں نے اپنے خلیل سے جو ہے وہ میں نے اس کو امتحان میں ڈالا، میرا خلیل ہر امتحان میں اول نمبر آیا۔ میرے مصطفیٰ نے بھی اپنے خلیل کا امتحان لیا، صدیق اکبر ہر امتحان میں اول نظر آیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو میں نے بڑے بڑے الفاظات سے میں نے پکارا، خطاب دیا۔ میں نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میں نے قرآن میں اپنے خلیل ابراہیم کو صدیق کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے حدیث میں ابو بکر کو صدیق کہا۔ ایک خدا کا انتخاب ہے اور ایک شخص میرے مصطفیٰ کا انتخاب ہے، اور رب نے کہا خلیل جان پیش کر، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے جان کہاں دی؟ نار میں۔ نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بھی اپنے خلیل کو کہا کہ اے میرے صدیق جان پیش کر، تو صدیق نے کہاں جان پیش کی؟ غار میں۔ کہاں پیش کی؟ غار میں۔ ایک جان پیش کر رہا ہے نار میں، اور ایک مصطفیٰ جان پیش کر رہا ہے غار میں۔ وہ نار میں گیا ہے لیکن وہاں اللہ کے جلوے دیکھ نہیں سکا۔ مصطفیٰ اپنے صدیق اکبر کے ساتھ غار میں جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں یہ دعا 3 کی تھی کہ اے اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، ساری زندگی میری آنکھیں ہوں اور مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعا قبول فرمائی۔ غار ثور میں 5000 فٹ کی بلندی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہاں 5000 فٹ کی بلندی پر لے گئے، وہاں اس غار میں داخل ہوئے، اور یہاں جو ابراہیم آگ میں گئے ہیں وہاں رب ان کے ساتھ تو نہیں کیا تھا، وہاں کوئی ہماری طرح رب کا نعوذ باللہ کوئی جسم تو نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ جاتے، وہ اکیلے گئے ہیں، اور صدیق غار میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ گئے ہیں۔ وہاں ابو بکر صدیق نے 3 دن تک محمد رسول اللہ کے حسن و جمال کے جلوے ہی جلوے تھے۔ کمال کا یار ہے، کمال کا وفادار ہے، یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کی شخصیت کو کائنات کا ہر شخص جانتا ہے۔ میں اس صدیق کو صدیق کیوں نہ کہوں جس کو خدا کی طرف سے سلام آئے، میں اس صدیق کو صدیق کیوں نہ کہوں کہ جس کو فرشتے جو ہے وہ سلام کہہ رہے ہیں، میں اس صدیق کو صدیق کیوں نہ کہوں کہ جس کا خاندان کا ہر فرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، عظمت پہ، نبوت پہ، رسالت پہ، دیانت پر اور شرافت پہ اور صداقت پر اور عبادت پر اور زندگی کے ہر لمحے پر سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بچا کے نہیں چھوڑا۔ میں اس صدیق کی عظمت کو صدیق کی عظمت کیوں نہ جانوں کہ جس نے اس دنیا میں آ کر امت محمدیہ تک سب سے پہلے اگر کسی چیز کا پیغام پہنچا ہے تو محمد کے کلمے کو امت تک پہنچایا۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، صدیق اکبر اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی المرتضیٰ کے پاس جا رہے ہیں اور علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ علی میں آج ہجرت کے سفر پہ جا رہا ہوں اور آج میرے سفر کا ساتھی صدیق ہے۔ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ ہاں اگر یہاں بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر میرا نبی سفر ہجرت میں علی المرتضیٰ کو اپنا ساتھی بناتا تو پھر علی المرتضیٰ کو اپنے جو ہے وہ اس چارپائی پر کیسے سلاتے، پھر کیوں سلایا جاتا، پھر اپنی جو ہے وہ جسم پر وہ کمبل اور چادر اتار کر علی المرتضیٰ کے جسم پر کیوں ڈالتے؟ علی المرتضیٰ کو وہاں جناب چارپائی پہ لٹایا جا رہا ہے اور ان کے جسم پر آقائے نامدار اپنی کمبلی والی چادر اتار کر ان کے جسم پہ ڈال رہے ہیں، امانتیں دے رہے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اگر کسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، ساری زندگی میرے نبی کے پاس چل کر گئے ہیں۔ یہ ہجرت کا وہ مقام تھا کہ آج ابو بکر میرے نبی کے پاس نہیں جا رہا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر صدیق کے گھر جا رہے ہیں۔ صدیق کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ابو بکر کی فضیلت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ انی لا اعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی باب من ابواب الجنہ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکہ، کہ جنت کے 8 دروازوں کے پاس جو شخص گزرے گا اسے 8 دروازے پکاریں گے اور کہیں گے کہ ابو بکر تو یہاں سے گزر کر جنت میں داخل ہو۔ سلمان فارسی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کس شخصیت کی فضیلت اور مقام آپ بیان کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم بھی تو بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ حافظ الحدیث بھی بیٹھے ہیں، جنت کے ضامن سلمان فارسی، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ان ھذا المرتفع شانہ، یا رسول اللہ کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ تم یہاں سے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ، تاکہ یہ مقام اعزاز ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ جنت کے دروازوں میں ابو بکر کا قدم لگ چکا۔ سبحان اللہ۔ کون ابو بکر؟ کون صدیق اکبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سفر ہجرت پر لے کر جا رہے ہیں۔ ابو جہل یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا، وقت میں یہ میں مختصر کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کون پہنچا؟ ابو جہل مسلمان تھا، کفر کی حالت میں تھا، پہنچا، کہا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جہاں جانا تھا چلے گئے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذوق لے کر بیٹھو، ذوق لے کر، بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا جہاں جانا تھا چلے گئے۔ بھئی کہاں چلے گئے؟ میں کیوں بتاؤں کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا تھا رب کا حکم تھا چلے گئے، میں نہیں بتا سکتا۔ ابو جہل نے کہا کہ بھائی اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے تو پھر صدیق کے قدم پہ قدم چلنے پڑیں گے، آقا کے قدم تو لگے ہی نہیں ہیں۔ صدیق نے وفا کی انتہا کر دی ہے، فرمایا محبوب اپنے قدم زمین پر نہ لگاؤ، یہ میرا جسم حاضر ہے۔ صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں، مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روئے زمین میں اگر کوئی شخص ہے کسی نے نبی کی نبوت کا بوجھ اور خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے تو وہ جناب صدیق اکبر، جنہوں نے نبی کی نبوت کا بوجھ بھی اٹھایا ہے، نبی کی خلافت کا بوجھ بھی اٹھایا ہے۔ غار ثور میں بیٹھے ہیں اور غار ثور میں جب پہنچے آقا نامدار کو اٹھایا، بٹھایا، فرمایا محبوب یہاں بیٹھو، میں سب سے پہلے اندر غار میں جاتا ہوں کہ کوئی موذی آپ کو تکلیف نہ دے، کوئی آپ کو ڈنگ نہ مارے۔ ابو بکر غار میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس غار کی صفائی کی، خود اپنے ہاتھ سے صفائی کی، اور پھر جتنے سوراخ تھے ان کے پاس جو کپڑا تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا۔ ابو بکر نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس سوراخ کو بند کر کے فرمایا آقا تشریف لائے۔
بلند آواز سے کہتے ہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ تشریف لائے، توجہ، آقا تشریف لائے، جس سوراخ پہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ لگا کر اس سوراخ کو بند کیا، کالے موذی بچھو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ ڈنگ مارا، ابوبکر کو تکلیف ہوئی۔ مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈنگ کیوں نہ مارتا کہ صدیق اور نبی کی یاری جو برداشت نہیں ہو رہی ہے، یاری جو اتنی اہم تھی کیسے وہ برداشت کرتا؟ تکلیف ہوئی، آقا مجھے ڈنگ مارا، کوئی بات نہیں ہے، لعاب مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر لگا کر فرمایا ابو بکر بتاؤ تکلیف ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو تکلیف ہے نہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی مجھے بچھو نے کبھی ڈنگ مارا ہی نہیں ہے اور ہاتھ پہلے جو تھا اس سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہیں، آقا نامدار صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گئے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب میری گود میں آقا نے سر رکھا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا جیسے آسمان سے خدا کا قرآن اترا۔ اسی تکلیف میں جب اس بچھو نے ڈنگ مارا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبوت کا چہرہ سامنے ہے، اس لیے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، دعا مانگی، آقا میں اپنی زندگی میں یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ آنکھیں میری ہوں اور دیدار کس کا ہو؟ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ اب اللہ نے صدیق اکبر کی وہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا صدیق تو کتنا مبارک ہے، میں نے تجھے ایسی جگہ پر پہنچا دیا یہاں تو اور نبی دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں، جی بھر کے اپنے نبی کو دیکھ لے۔ چہرے انور دیکھ رہے ہیں آقا صدیق کو اور صدیق نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو زمین پہ نہیں گر رہا بلکہ اللہ نے فرمایا صدیق یہ آج جو تو نے بوجھ میرے نبی کی نبوت پر اٹھایا ہے یہ ذمہ داری اور کوئی نہیں لے سکتا، یہ ذمہ داری میں نے تجھے عطا فرمائی ہے کیونکہ اس لیے تو نے ساری زندگی میرے نبی کے محبت و الفت و انسیت میں گزاری ہے، یہ کام بھی آج تو سنبھالے گا۔ صدیق آقا کو دیکھ رہے ہیں اور نبی صدیق کو دیکھ رہے ہیں، اسی اسنا میں صدیق اکبر کے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ گرتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ صدیق آج جو تیری آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ ہے یہ میں زمین پہ نہیں گرنے دوں گا بلکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ گرا دوں گا تاکہ یہ قطرہ قیامت کے دن میرے نبی کی محبت کی تیرے سے گواہی دے گا۔ اتنی وفا، اتنی محبت، اتنی انسیت کہ ایسی محبت کر کے دکھائی جہاں محبت کی بھی انتہا ہو رہی ہے اور ایسی وفا کر کے دکھائی جہاں وفا کی بھی انتہا ہے، ایسا عشق کر کے دکھایا جہاں عشق کی بھی انتہا ہے، غار میں بیٹھے ہیں اور دیدار ہو رہا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت ہے، اس لیے عورت کے لیے انہا اور صحابی کا لفظ بولا جائے تو انہو بولا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ کروایا، یہ دعا قبول ہوئی۔ فرمایا کہ اے اللہ میری تیسری دعا یہ ہے کہ میرا مال ہو اور محمد مصطفیٰ اس کو خرچ کرنے والے بن جائے، اس کو تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ تو پھر آپ نے تاریخ کو پڑھا نہیں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کا نام ہے تو مجھے نہ کہنا پڑے بھائی، عشق رسول اسے کہتے ہیں کہ جسے زبردستی کہا جائے کہ آقا کا نام آ رہا ہے۔ عشق نبی سیکھنا ہے تو بلال حبشی سے سیکھو، تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے،
مارا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دو، اور بے ہوش ہو کر مار کھا کر بھی کہہ رہے ہیں ہزاروں جانیں محمد پہ قربان کر دیں گے، جو نبی پہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسے نبی کا عشق کہتے ہیں، اسے نبی کے ساتھ وفا کہتے ہیں، اسے نبی کے ساتھ محبت انتہا کی کہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کیا کوئی مال ہے، غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے؟ ابو بکر گئے، سارا مال نبوت کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اور ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا میں آقا میں گھر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا گھر میں کوئی اور چیز ہے، میں وہ بھی نبوت کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ صدیق اکبر گھر میں جا رہے ہیں، سارا مال نبوت کو دے کر بھی گھر کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا ہاں مجھے بھی پتہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں ان دیواروں کو ہاتھ لگا کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان دیواروں میں اگر کوئی سوئی بھی نظر آ گئی وہ بھی اٹھا کر میں محمد کے نبوت کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال دے کر ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن کر جب آقا کی خدمت میں آئے، یہ ادا میرے رب کو عرش پہ اتنی پسند آئی، اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا ایسی پسند آئی ہے کہ جو صدیق اپنے جسم پہ ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن کر سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کر کے کھڑا ہے، میں نے اس کی ادا عرش کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان پر یہ قانون لاگو کر دیا ہے، جب تک صدیق اکبر کے جسم پر ٹاٹ اور بوریے کا لباس رہے گا عرش کے 70,000 فرشتوں کے جسم پر صدیق اکبر جیسا لباس پہنتا رہے گا۔ اللہ کو یہ ادا ہی بڑی پسند ہے، محبوب نے سارا مال جو نبوت پہ قربان کر دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں نبی کے سفر کا ساتھی سب سے پہلا کون؟ آپ نے کہنا ہے ابو بکر۔ نبی کے سفر کا سب سے پہلا ساتھی کون؟ نبی کے سب سے پہلا حضر کا ساتھی کون؟ نبی کے ساتھ کھانے والا کون؟ نبی کے ساتھ پینے والا کون؟ نبی کے ساتھ اٹھنے والا کون؟ نبی کے ساتھ بیٹھنے والا کون؟ نبی کے ساتھ چلنے پھرنے والا کون؟ نبی کے ساتھ میدان میں بھاگنے والا کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا سب سے پہلا کون؟ نبی کے ساتھ عشق کرنے والا کون؟ نبی کے ساتھ الفت رکھنے والا کون؟ نبی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا کون؟ نبی قاسم کے لڑکپن کا ساتھی کون؟ نبی کے بچپن کا ساتھی کون؟ نبی کے جوانی کا ساتھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تھا تو اس بارات میں سب سے پہلا چلنے والا کون تھا؟ نبی پاک وسلم کے خواب میں زیارت کرنے والا سب سے پہلا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت صحابہ کرام کو دینے والا، خوشخبری دینے والا کون تھا؟ نبوت کی تائید کرنے والا کون تھا؟ نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت، نبوت و رسالت پہ سارا مال قربان کرنے والا سب سے پہلا کون تھا؟ بولو تو صحیح۔ سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ نبی کے خاندان کے ہر فرد نے محمد کی عزت و عظمت اور محبت میں مار کھائی ہے تو وہ سب سے پہلا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے، وہ آقا نامدار کا وہ جلیل القدر صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب سب سے پہلے آقا نامدار کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا تھا، وہ کون ہے؟ سب سے پہلا مسجد قباء میں اس کی تعمیر کرنے والا سب سے پہلا کون تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کروانے والا سب سے پہلا کون تھا؟ نبوت کے بعد جب آقا دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، نبی قاسم کے بعد مسجد نبوی کی سب سے پہلی اینٹ رکھنے والا کون تھا؟ مسجد نبوی
اور مسجد قباء کی زمینیں خرید کر دینے والا کون تھا؟ قرآن کو امت تک پہنچانے والا کون تھا؟ نبی کا پیغام امت تک سب سے پہلے پہنچانے والا کون تھا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی پاک وسلم کے سفر و حضر کے زندگی کے ایک ایک لمحے کے ساتھی ہیں۔ ابو بکر جب تک زندہ رہا میرے نبی کا پہرے دار رہا، جب صدیق دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا آج بھی روضہ اقدس میں میرا نبی ان کا پہرے دار ہے۔ یہ سارے کمالات، یہ سارے جمالات جس شخصیت کے اندر پائے جاتے ہیں دنیا اسے خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے قربانیوں، جن کی محنتوں اور جن کی مشقتوں کی برکتوں سے روئے زمین کے جس خطے میں تم چلے جاؤ گے، چاہے سمندروں میں چلے جاؤ، سمندر کے اندر بنی ہوئی مساجد کو دیکھ لو، غاروں میں چلے جاؤ وہاں کوئی مسجدیں تمہیں نظر آئیں گی تو کس نام سے بنی ہوئی نظر آئیں گی؟ میرے نبی پاک کے صحابی جلیل القدر صحابہ کے نام سے بنی ہوئی تمہیں مسجدیں نظر آئیں گی۔ یہ سارے کمالات اگر کسی صحابی کے ہیں، اگر اس میں کمال صفحے اول پہ اگر کوئی نظر آئے گا تو خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر کا نام نظر آئے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور غلامان صدیق ہیں، اس میں ہم فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم صدیق اکبر کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، اس لیے کہ انہی کی وساطت سے ہمیں قرآن ملا، انہی کی برکت سے ہمیں احادیث ملی، انہی کی برکت سے ہمیں یہ مساجد ملی، اور یہ مسجدیں اگر آباد ہیں تو ابو بکر صدیق کی برکت سے آباد ہیں۔ اگر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جناب صدیق اکبر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو جناب صدیق اکبر نے مجھے نبی کا پیغام پہنچایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، قرآن پڑھو اور جناب سچ بولتے رہو۔ صدیق ہیں اور صدیقوں کے صدیق ہیں، سچوں کے سچے ہیں، صادق الامین ہیں، اس لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل سمجھے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو ہے وہ قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی میرے نبی کی محبت کے میں گزاری ہے، میرے نبی کی الفت میں گزاری ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ صدیق اکبر پہلے موجود، پھر فاروق اعظم آئے، اس کے بعد حضرت عثمان آئے، اس کے بعد علی المرتضیٰ آئے۔ آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مدینہ شہر ہے، عظیم شہر ہے، آقا وہاں بیٹھے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے آقا میں 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا صدیق جن 3 چیزوں کو تو پسند کرتا ہے آقا بھی اس 3 چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ سن کر ان سے بھی رہا نہ گیا، آقا سب نے تو کہہ دیا میں رہ گیا ہوں، آقا جن 3 چیزوں کو آپ نے پسند کیا ابو بکر نے پسند کیا، عمر بھی ان 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میں بھی اس میں حصے دار بن جاؤں؟ آقا نے فرمایا تو بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ جن 3 چیزوں کو آپ نے پسند فرمایا اور جن 3 چیزوں کو صدیق اکبر فاروق اعظم نے اگر ان 3 چیزوں کو پسند فرمایا عثمان بھی ان 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر علی المرتضیٰ کی باری ہے، فرمایا یا رسول اللہ جن 3 چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں میں بھی ان 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ سب نے اپنی اپنی باری لگا لی۔ اس کے بعد کیا منظر دیکھا؟ تاریخ بتاتی ہے جبرائیل امین اسی مجلس میں اترے، فرمایا اے اللہ کے رسول تمہارا رب کہتا ہے جن 3 چیزوں کو تم سب نے مل کر پسند کیا ہے عرش پہ رب کہتا ہے میں بھی ان 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ 3 چیزیں کیے ہیں،
یہ ایک لمبی حدیث ہے، ثلاثی کے نام سے کتابوں میں موجود ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ 22 جمادی الثانی ہے، خلیفہ اول بلا فصل کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس لیے اسی مناسبت سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز دنیا میں صدیق نے پسند کی وہی محبوب نے پسند کی، اور جس چیز کو محبوب نے پسند کیا اسی چیز کو صدیق نے پسند کیا، اور جس چیز کو صدیق نے پسند کیا صدیق کے غلاموں نے بھی اسے پسند کیا۔ آپ صدیق کے غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر بے شک ہے، تو پھر سبحان اللہ کہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ابو بکر کے غلام ہیں۔ اگر کوئی شخص سارے صحابہ کو مانے فقط صدیق کو نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر کو ماننا ضروری ہے، صدیق اکبر کو خلیفہ اول بلا فصل ماننا ضروری ہے، صدیق اکبر کو نبی کا وفادار ماننا ضروری ہے، صدیق کو نبی کا ساتھی ماننا ضروری ہے، صدیق اکبر کو نبی کا امام ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہ منظر بھی تھا کہ جب مصلی رسول پہ فاروق اعظم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آقا نے فرمایا کہ عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ابھی تو مسجد میں صدیق بھی نہیں آیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مصلی پہ جاؤ؟ رک جاؤ، ابھی صدیق نہیں آیا۔ اور جب تک ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے نہیں ہوں گے کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ صدیق کے آنے سے پہلے مصلی رسول پہ امامت کروائے۔ کیا یہ مقام صدیق کا نہیں ہے؟ اس مقام پہ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اس عظمت پہ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اس فضیلت کو کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہم چونکہ صدیق اکبر کے دیوانے ہیں، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے مستانے ہیں، ہم رسول اللہ کے پروانے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو محبت صدیق نے نبی کے ساتھ کی ہے ہمیں بھی اللہ کو محبت عطا فرمائے۔ یہ محبت، یہ الفت، یہ عشق اگر آج ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب یہ چیز، یہ الفت، یہ محبت آقا نامدار کی ہمارے سینوں میں آ جائے گی، ہمارے سینوں میں محبت اور الفت راسخ ہو جائے گی، پھر خود بخود اللہ ہمارے سینوں میں صدیق اکبر کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک ایک صحابی کی عزت و عظمت بھی ہمارے دلوں میں بٹھا۔ میرے بھائیوں، جتنے آپ یہاں عزیز طلباء کرام بیٹھے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ہم اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ہم اپنے جو ہے وہ شہروں کو چھوڑ کر، ہم اپنے سکون کو چھوڑ کر، ہم اپنی بستیوں کو چھوڑ کر، ہم اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ مقصد 1450 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا یہ دین کا پیغام امت تک پہنچا دو۔ جس نے میرا یہ پیغام امت تک پہنچا دیا دنیا کے اندر بھی اسے میری رفاقت نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن بھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں سب سے پہلے داخل۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت اور ان کے مقام جیسا اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ مقام اور فضیلت اور وہ مرتبہ عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو مقام عطا فرمایا، جو فضیلت ان کو ملی ہے، جو عشق انہوں نے نبی کے ساتھ کیا ہے، اللہ وہ بھی ہمیں عشق نصیب فرمائے، وہ محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔